إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذي أكمي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعاد من مولا الموالی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، مولوی ہرگز نہ شد مولا اے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، اور ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد۔ خالق لم یزل اللہ جل وعلا کا کروڑ ہا احسان عظیمہ ہیں کہ اس نے ایک بار پھر صاحب زادہ قیوم زمان، محبوب صبح، پیر اخن زادہ سیف الرحمن مبارک نور اللہ مرکدہ کے مبارک صاحب زادے القاری الحافظ العالم المفتی الفقیہ الشیخ منبع شریعت طریقت حضرت علامہ و مولانا المعروف یار جان صاحب اطال اللہ عمرہ و حیاتہ و علمہ و بقاءہ کی معیت میں آپ کے زیر سایہ، آپ کے زیر تربیت اس مقام پر حاضر ہو کر اپنا مبارک ذکر کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق مرحمت فرمائی، اور آج کی اس محفل پاک کو خصوصاً نسبت حاصل گئے خلیفہ بلا فصل بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات والا صفات سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی رفعتیں اور آپ کی عظمتیں کما حق ہو اللہ جل وعلا کے علم میں ہیں، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب ہی اپنے یار غار یار مزار کا مقام و مرتبہ جانتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے چند ملفوظات میں آپ تمام کی بارگاہ میں گوش گزار کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت پر خود قرآن کریم فرقان حمید دلیل اور شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے وہ دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہاں پر غار سور کی منظر کشی اللہ جل وعلا فرما رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مہاجر مدینہ بننے کے لیے آپ روانہ ہوئے تو درمیان میں آپ نے غار سور میں پناہ لی، اور حضور سرور انبیاء حبیب قبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں اس وقت بھی تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان لمحات کی منظر کشی فرماتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے ہمارے حبیب دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت ثابت ہے۔ اسی لیے علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ منکر قرآن ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور فقہائے احناف کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی منکر ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے مجتہد مطلق ہیں، ہم ان کے مقلدین ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب فقہ اکبر میں اہل سنت کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من علامات اہل سنتی، اہل سنت کی علامات میں سے یہ ہے ان تفضل الشیخین وتحب الختنین، کہ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام صحابہ پر افضل جانے، اور تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات سے محبت رکھے۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے اور قطعی نظریہ ہے، مضبوط نظریہ ہے، اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد قیامت تک کے بشر میں، قیامت تک کے انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کی خلاف ورزی کرے، اگر کوئی اس عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے، کوئی نظریہ رکھے، تو وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے، وہ خارج اہل سنت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، علماء اسلام نے، محققین اسلام نے اس نظریے کو بڑی دلائل کے ساتھ، بڑے ہی مضبوط شواہد کے ساتھ بیان فرمایا، یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نبوت اور اللہ جل و علا کی وحدانیت کے بعد اگر کسی عقیدے پر سب سے زیادہ دلائل ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انبیاء کے بعد روئے زمین پر تمام انسانوں سے افضل ہونے کا مقام ہے۔ اور خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر یہ جملہ ارشاد فرماتے خیر حاضر الامتی بعد نبی کی، ہاں لوگوں سنو، اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ثم عمر، ابو بکر گئے پھر عمر گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی وہ مبارک صحابی ہیں کہ جنہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضل قرار دیا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے